سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن، اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے، جس نے 1958 میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ ریت رکھی تھی آرم فورسز کی اوتھ ہوتی، وہ بھی سب سے پہلے جو ہے ایوب خان نے وائلیٹ کی۔ ایوب خان ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، آئین کی پامالی کی، نکالیں اس کی لاش قبر سے باہر اور لٹکائیں اس کو پھانسی کے اوپر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ پہلے تو معذرت، پروگرام لیٹ شروع ہوا، لیکن آپ بھی دیکھ رہے تھے اپنی سکرینز پہ کیوں لیٹ شروع ہوا۔ اس وقت ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی نیشنل اسمبلی کے اندر، اور ٹرسٹ خواجہ آصف صاحب کہ وہ جب سوچتے ہیں تو پھر ایسی آگ لگتی ہے کہ بجھانی مشکل ہو جاتی۔ ہوا کیا ہوا یہ کہ عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بہت لمبی ایک دھواں دار تقریر کی، اور اس پر بڑا سختی میں تمام پارٹیز کے تمام لیڈران کو رگڑ دیا، اور پھر ایک انٹرسٹنگ یہ بیان بھی دیا کہ یہ جو پریس کانفرنس بھی آئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی بالکل غلط تھی، ادارے کو بالکل پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، نہ انوالو ہونا چاہیے۔ اور آج ہی صبح بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تو خط لکھوں گا ملکی حالات کے اوپر، آرمی چیف پہ، اس کانٹرڈکشن پہ بھی بات کریں گے۔ خیر اینیوے، خواجہ آصف صاحب جب اٹھے جواب دینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک کا بیڑا غرق تو ان کے دادا سے ہوا تھا، جنرل ایوب خان، اور انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے معاشرہ لگایا اور آج تک پاکستان سنبھل نہیں سکا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی لاش کو قبر سے نکال کر چوک پہ لٹکا دیا جائے۔ سو آبویسلی اس کے بعد تو پھر جو ہونا تھا سو ہوا، پھر فل جھگڑا، پھر انہوں نے کہا جی قاسم سوری صاحب نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی، اس کو بھی آرٹیکل 6 کے نیچے آنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ شاید کم تھا، کیا تھا، ریاکشن فل ہوا تو انہوں نے ایک اور جملہ داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لیڈران سارے کرتے رہے ہیں کام، انہوں نے 5 دفعہ سیاسی والد بدلے، ہر باری وردی میں تھے، اور اس کے بعد پھر لگ ہی رہا تھا کہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ خیر ابھی کچھ دیر پہلے دوبارہ انہوں نے بولنا شروع کیا ہے، اور حال تو ہاؤس تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ لیکن اسی بات سے آج 2 سبجیکٹ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو لگ نہیں رہا ہے، ایک طرف باتیں ہو رہی تھی، سارے بڑا دل کر کے پی ایم ایل این والے بھی کہہ رہے تھے آئیں پی ٹی آئی والے ہمارے سے بات کریں، یہ کریں وہ کریں، تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں بات کریں، دوسری طرف ان کے دادے باپوں کو لاشیں لٹکانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ کس قسم کی دعوت ہے؟ پی ٹی آئی دوسری طرف کہتی ہے ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے کیونکہ بے بس لوگ ہیں، ان کے پاس پاور کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج اور کھڑے ہو کے لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ ان سے بات ہم ہونی، ان کو پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ ان سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا دونوں سائڈز منافقت کر رہی ہیں؟ اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذرا کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا وہاں پہ جائز مطالبات مانے جا رہے ہیں گورنمنٹ سے، یا ایک شیم انڈر کر رہا ہے وفاق بھی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی۔ ہمیں جوائن کیا خرم دستگیر صاحب نے، سینئر لیڈر پی ایم ایل این، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس اینڈ کامرس۔ ہمیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر پی ٹی آئی اینڈ اسٹل لوکنگ فار اے سیٹ فرام لاہور، جو انہوں نے جیتی ہوئی ہے لیکن ان کو مل نہیں رہی۔ اور پروگرام میں ہم آگے پھر باقی دوستوں سے بات کریں گے۔ سلمان، میں ذرا آپ سے شروع کروں گا۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی ایک سن لیں، ایک چھوٹے سے کامنٹس، ایک چھوٹا سا پیکج سنیں، کیونکہ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کی کانٹرڈکشن ہے، پی ایم ایل این کی کانٹرڈکشن، اس کے بعد ڈسکس۔ جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اسپیکر، وہ ریاست نہیں ہے، وہ ریاست کے ٹولز ہیں، ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے، وہ ریاست کے ملازمین ہیں۔ حاکمیت، پہلے پیج پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے آ جائیں تو یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر، حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی۔ لہٰذا جناب اسپیکر، جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن، اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔
आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्लह अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्लह अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे, नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर। जी सलमान, बड़ा एलैबोरेटली बात की है उमर अयूब साहब ने। आप लॉयर भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, डेमोक्रेट भी हैं, आई नो हाउ यू फील अबाउट दीज थिंग्स। आपके मैंने तमाम लीडरान के बयानात भी सुना दीजिए। मुझे आप काइंडली एक्सप्लेन करें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। फिर आज ही मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एक लेटर लिखूंगा मुल्क की हालात पे आर्मी चीफ को। वेयर डज पीटीआई स्टैंड? क्या फौज से बात करना, एक तरफ आर्टिकल 6 लगवा रहे हैं, अगर फौज सियासत पे बात करे तो उस पर आर्टिकल 6, आपके लोग अगर उनसे सियासत पे बात करें तो ठीक। रियासत यूनियन काउंसिल है, लेकिन रियासत के तौर पर लीडरान कहते हैं पावर उनके पास है। हमें ज़रा ये डुप्लिशियस सा लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये क्लियर करें कि व्हाट डज पीटीआई स्टैंड फॉर? देखिए, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे तो नज़र नहीं आती। पीटीआई वेरी क्लियरली स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर नो रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी कि हम बिल्कुल वजाहत से ये समझते हैं और इसकी हम तायीद करते हैं कि मुक़तदरा जिसको कहा जाता है, जो हमारी अस्करी फोर्सेस हैं, उनका हमारे सियासी अमल में कोई रोल नहीं है। आइन इसकी ममानियत करता है। इनका जो हल्फ है जो ये लेते हैं कुरान पाक पे हाथ रख के, वो इसकी ममानियत करता है। लेकिन एक हकीकत है कि ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ नया नहीं हो रहा। 70-75 साल से ये सब कुछ हो रहा है। कोई सियासी रास्ता ऐसा नहीं है जिस पे एक चौकी जो है अस्करी ताकत की मौजूद ना हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इनसे बात करनी पड़ती है, आपको कहना पड़ता है कि आप ये रास्ता खाली कीजिए, इस रास्ते पे आपका काम नहीं है। तो ये गुफ्तगू तो हम करेंगे। और जो राहें मसदूद की जा रही हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को कहा, जो आप बात कर रहे हैं, टोटली एग्री विद यू, ग्राउंड रियलिटी है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना ज्यादा एलैबोरेट प्रिंसिपल पॉइंटेंट पोजीशन जो ली है आज उमर अयूब साहब ने कि जी बस ये आइदर और वाली बात है। फिर यही तकरीर करते हैं कि देखें रोल होना नहीं चाहिए, मगर यह ज़मीनी हक़ायक़ है, हम इनसे एक बारी बात करके इनका रोल ख़त्म करना चाहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं अगर फौजी आपसे बात करे तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, अगर आप फौजी को सियासी डिबेट में घसीटें तो फिर उसी इन्वर्सली आप पे नहीं लगना चाहिए। ये तो ये मुनाफिकत लगती है ना मुझे। देखिए, नहीं, देखिए, हम घसीट तो नहीं ना रहे, वो तो खुद आके खड़े हुए हैं ना। हमने तो नहीं उनको दावत दी कि आप आइए और सियासी रास्ता जो है हमारे लिए हमवार कीजिए, हम आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक बयानिया है जो हमारे खिलाफ बुना जाता है। इस प्रोग्राम में भी आप यकीनन यही सुनेंगे कि इनके साथ बात हो तो अच्छा है, ये तो एक दफ़ा फिर गोद में बैठना चाहती हैं, ये तो चाहती हैं। ये एक बयानिया है, एक चूरन है जिसको बार बार बेचा जाता है। इसका अब हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई का वोटर, मैं अब हल्कों की सियासत करता हूँ, मैं बिल्कुल लोगों में उठता बैठता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये हमारा बयानिया नहीं है, ये हमारे वोटर का बयानिया नहीं है। हम सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, और हम नहीं समझते कि कोई रोल होना चाहिए अस्करी इदारों का इस तमाम अमल में। लेकिन वो है, उस रोल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहिबान भी एहतजाज कर रहे हैं, उस रोल के खिलाफ और भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एहतजाज करने के लिए एंगेजमेंट, उनसे मुकालमा करना, इसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। हमारी ख्वाहिश आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं अगर इमरान खान साहब एक तरफ ये कहें कि जो आर्मी चीफ हैं उन पे इल्ज़ाम लगाएं कि ये मुझे और मेरी अहलिया को अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, उन पे इल्ज़ाम लगाएं कि वो पॉइजनिंग करवा रहे हैं उनकी अहलिया को, और फिर आज वो कह रहे हैं मैं उन्हीं को मुल्की हालात पे ख़त लिखूंगा। मुझे जेन्युइनली ये चीज़ें जेल आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू जेल देम ना। मुझे मेरे पे आजकल इल्ज़ाम लगता है, नहीं सुन ले, मेरे पे आजकल इल्ज़ाम लगता है कि शायद मैं पीटीआई को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जो आप लोग से ज्यादती हो रही है उस पर मैं बहुत बात करता हूँ। लेकिन जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड।
نہیں مجھے عرض کرنے دیں. دیکھیے کس کو, دیکھیے اس ملک کو کون چلا رہا ہے آج؟ کیا ایک کابینہ چلا رہی ہے؟ کیا حکومت چلا رہی ہے؟ تمام بڑے فیصلے جو ہیں جہاں ہو رہے ہیں خط وہیں لکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ ملک کو صحیح سمت میں نہیں لے جا رہے, آپ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. جو خلیج پیدا کی جا رہی ہے عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان, اور جس طرح حکومت کو, پارلیمان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے, اس میں ملک کی فلاح نہیں ہے. یہ خط کس کو لکھا جائے؟ انہی کو لکھا جائے گا جنہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ قوت سنبھال لی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم ملک کے دوست ہیں. لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو ان اے وے انڈائریکٹلی آپ بھلے ناپسندیدہ رول ہو لیکن آپ اس کو لیجٹمائز کر دیتے ہیں, آپ اس کو ڈیجورے سے ڈیفیکٹو بنا دیتے ہیں. لیٹ می گیٹ خرم آلسو ان اٹ, تاکہ پھر آپ ان کو بھی جواب دیں. لیکن مجھے آخری جملہ کہہ دینے دیجئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا رول نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے یہ رول سنبھالا ہوا ہے اس لیے خدا کے لیے ملک کو صحیح سمت میں چلنے دیجئے. وہ سمت جمہوریت کی سمت ہے, وہ پارلیمان کی تعظیم کی سمت ہے, وہ الیکشن کی تعظیم کی سمت ہے. یہ ہم ان سے مکالمہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. خرم صاحب, آپ نے ساری بات سنی تفصیلی. ڈو یو بائی دا لاجک جو سلمان جس کو آرگیو کر رہے ہیں؟ ہم کیسے بائی کر سکتے ہیں جن کے کندھوں پر چڑھ کر یہ حکومت میں آئے تھے, آج ان کی سیاسی مجبوری ہے, یہ ان کو متون کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی تحریک انصاف سیاسی جدوجہد پر یقین نہیں رکھتی. وہ کمپرومائز چاہتے ہیں, مقبولیت کو قبولیت کی سیڑھی بنانا چاہتے ہیں. یعنی ہم قبول ہو جائیں گے جس طرح ہم 2011 کے بعد سے تھے قبول, اور پھر 2014 میں تو پھر بالکل ہی مہر لگ گئی. تو لہٰذا ان کا جو ماضی ہے, اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے تو 1958 کا معاملہ اٹھائے نا, میں تو 2018 کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ جو پورا ایک دور تھا, میں نہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, میں صرف اس کا مشاہدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ مقتدرہ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے تھے, مقتدرہ کی گود میں بیٹھ کر آئے تھے, اور بعد میں تو پرویز الہی صاحب نے ان کو جوائن کر لیا. لیکن ان کا جو لازوال جملہ ہے کہ ان کے جو وہ بھی بدلے جاتے تھے, وہ جو تھا وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ سب یہ. تو لہذا ہمیں بجائے یہ کہ ہم ماضی کے اوپر کوئی ڈالیں کہ جی یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی چادر ڈال دی جائے, یہ ماضی نہیں تھا, اور آج ہم جو ہیں وہ نئے ڈیموکریٹس فورج ہوئے ہیں, نیو فینگل ڈیموکریٹس ہیں. ماضی کو ایکنالج کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ جی آپ کے ماضی میں مقتدرہ کے ساتھ ایک بہت ہی گہری ملی بھگت شامل رہی ہے. لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو یہ ایسا سبق ہے جو 2006 میں نواز شریف اور شہید بینظیر بھٹو نے بھی سیکھا تھا, اور انہوں نے پھر اس کی بنیاد ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے رکھی تھی. اب یہاں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ نہیں آ رہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہی کو خط لکھنا ہے, کیونکہ ہم نے انہی کو عرضداشت دینی ہے کہ جناب جس طرح آپ پہلے ہمیں لے کر آئے تھے آپ ہمیں دوبارہ. اچھا مجھے خورم ایک بات بتائیے, یہی سوال پھر میں سلمان کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. آج ایک تقریر میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی عمر ایوب نے. انہوں نے بات کرتے ورتے جب مئی 9 کو سیاہ دن والی بات ہوئی تو وہ لے گئے 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کے بننے والی بات آ گئی, اور انہوں نے کہا کہ جی سیاہ رات تو وہ تھی, سیاہ دن تو وہ تھا. پھر انہوں نے کہا بڑی انٹرسٹنگ لائن ڈیوائڈ کی, انہوں نے کہا جی وہاں بھی ایک شخص کی وجہ سے تھا, فوج کی وجہ سے نہیں ہوا. وہاں سے انہوں نے ناتا جوڑا لنڈن پلان کو, اور انہوں نے کہا جی لنڈن پلان بھی ایک شخص کی وجہ سے ہے, اور اس وقت پارلیمنٹری جو ٹیلی ویژن چل رہا تھا وہاں پہ سڈنلی سینسر ہو گئی آواز, وی ور ناٹ سرپرائزڈ, اور وہ بھی ادارہ نہیں تھا, وہ بھی ایک شخص ہے. ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب بھی ایک غلطی ہم دیکھتے تھے ماضی میں کرتے رہے ہیں, وہ ہمیشہ آرمی چیف کے عہدے کو اور فوج کو علیحدہ سمجھتے تھے, اور سمجھتے تھے اگر میں آرمی چیف کو سنگل آؤٹ کروں گا تو فوج سائڈ پہ کھڑی ہو جائے گی, اینڈ وائس ورسا اینڈ آل دیٹ. کیا یہ لوگ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو آپ لوگ 3 دفعہ گھر جانے کے بعد سمجھے کہ یہ ادارے میں اور آفس میں فرق نہیں ہوتا, اٹس دا سیم تھنگ؟ کیا پی ٹی آئی وہی غلطی کر رہی ہے؟ جی پی ٹی آئی تو نہ صرف غلطی آپ اسے کہیں یا جو بھی ان کی کوشش ہے, میں پھر کہوں گا کہ یہ بجائے یہ کہ اگر جو جد و جہد کا راستہ ہے
اس کو نہیں اپنا رہے, یہ تو سودے بازی کا راستہ اپنا رہے نا, کہ ہم نے ان کو خط لکھنا ہے, ہم نے ان سے بات کرنی ہے, ہم باقی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, ان کے ہاتھ میں ہے کیا. تو پھر میرا ان کو بڑا ادب سے جواب یہ ہے, پھر ہم آپ سے بات کیوں کریں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, سوائے ملک کو تشدد کی دھمکیاں دینے کے, یا اس ملک کی سڑکوں کو جو ہے وہ خون سے رنگنے کے, اور تشدد اور فساد کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے. تو لہٰذا اگر ہم ایک دوسرے سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں, لہٰذا ان سے بات نہیں ہو سکتی, اور صرف مقتدرہ ہی ہے جس سے بات کرنی ہے, تو پھر پورا لاجک جو ہے جس کو بڑی خوبصورتی سے آج لیڈر آف دی اپوزیشن نے بیان کیا ہے, وہ تو سوائے ایک ڈھکوسلے کی اور کوئی چیز نہیں ہے. سلمان, اسی پہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یار گراؤنڈ ریالٹی ہے, ہمیں تو ان سے بات کرنی ہے, اٹس سمپل ایز دیٹ, لیکن آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن پہلے ریڈ لائن بنا دیتے ہیں, پھر ساتھ ہی جو میں نے ابھی اگزامپل دی وہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جی لنڈن پلان انڈیویجول نے جا کے بنایا, ادارے نے نہیں بنایا. سو ہم نے میاں صاحب کا بھی دیکھتے کہ وہ بھی ادارے کو دو حصوں میں کاٹنے کی کوشش کرتے تھے, آرمی چیف ایک طرف کر دو, ادارہ ایک طرف کر دو, اور آپس میں ان کا کانفلکٹ کروا دو. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے آپ لوگوں نے ان کے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, بیکاز کیسے آپ ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگائیں, لنڈن پلان کا بھی, پلان مرڈرز کا بھی, پھر ان کو خط بھی لکھیں, پھر آپ کہیں یار ہم تو ان سے ہی بات کریں گے. یہ ساری چیزیں کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہیں. ریئلی آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پالیسی ہے کیا. دیکھیے, میں تو عرض کر چکا ہوں, مجھے پھر بات دہرانی ہی پڑے گی. میری نظر میں تو کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. جو طاقت کے لیورز کو تھام کے کھڑا ہوا ہے اسی کو کہنا ہے. دیکھیں, اصغر خان کیس ہم نے لڑا 1996 سے 2012 تک وہ چلا. اس میں بھی بالآخر جب فیصلہ سپریم کورٹ نے لکھا تو سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ اس وقت کے جو چیف تھے, آرمی چیف, اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, یہ ان کا انفرادی عمل تھا, ہم ادارے کو متون نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے. تو یہ ٹھیک ایک طرح سے رویہ ہے. اس کا تعلق جو بھی ہو حقیقت سے, ہم بالکل اپنی افواج کو بطور ادارہ تو نہیں چاہتے کہ کسی بھی حوالے سے ان پہ کوئی زد لگے, یا جو اس میں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ لیے شہادت کی تمنا اپنے دلوں میں سمائے کھڑے ہیں سرحدوں پر, ان کو تو کسی طرح بھی ہم نہیں چاہتے کہ ان پہ کوئی مایوسی کا عنصر ہو یا کوئی مایوسی پیدا ہو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب سیاست میں مداخلت ہوتی ہے تو ہم پورے ادارے اور مداخلت کرنے والوں میں تفریق کریں, اور جو مداخلت کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ 7 لاکھ فوجی نہیں کرتے. وہ فیصلہ جو ہے وہ ایک بہت محدود سطح پہ ہوتا ہے, ظاہر ہے اونچی سطح پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو تفریق کرتے ہیں, میری نظر میں تو وہ آپ کو یاد ہے سمجھ میں آتی ہے. سلمان, آپ کو یاد ہے جب یہ مے 9 ہوا تو آئی تھنک مہینے بعد یا 15-20 دن کے بعد, میرے دماغ میں سے ڈیٹ نہیں آ رہی, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی. اگر آپ کی میں بات سنوں تو ٹھیک ہے, میں آپ یہ کہیں گے جی کو کمانڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا, جنرلز نے, تو چلیں آپ کی بات میں وزن آتا ہے. لیکن جب فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوتی ہے وہ پوری انسٹیٹیوشن کی نبض وہ ہوتی ہے آواز, بیکاز اس میں ٹو دا لوئسٹ لیول ہر فارمیشن کمانڈر ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جو چیز فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے نکلتی ہے دیٹ ریپرزینٹس دا تھنکنگ اینڈ ول آف دی آرمی. اس میں سے بہت ہارڈ لائن آئی تھی مے 9 کے اوپر, جو کو کمانڈرز کانفرنس سے بھی بہت زیادہ سخت تھی, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں کرنلز, بریگیڈیئرز کے رینک تک کے لوگ, نیچے سے لے کے جو ایک یونٹ بھی کمانڈ کر رہا ہے وہاں سے لے کے اوپر تک. سو جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہاں میں ڈیفر کرتا ہوں کہ جب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بیانیہ کور کمانڈرز کی کانفرنس سے زیادہ سخت ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک تھنکنگ فوج کی ہے, not of a few select officers. نہیں, میں عرض کروں اس میں فرق ہے. 9 مئی کو ایسے پیش کیا گیا کہ یہ افواج پاکستان پہ, شہداء کی یادگاروں پہ, تنصیبات پہ حملہ تھا. اگر میں ایک ادارے کا حصہ ہوں, فرض کر لیجئے فوج کا حصہ ہوں, اور میرے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں, میرے دادا چچا, تو میں یقیناً یہی سمجھوں گا کہ یہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے, اور میں اس کے خلاف ایک خفگی کا اظہار بھی کروں گا اور سخت ایکشن کا مطالبہ کروں گا. بالکل اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ملک کی سیاست کو
ایک شکل دینا, کس کو اقتدار میں لانا ہے, کس کو باہر رکھنا ہے, کس نے الیکٹ ہونا ہے, کس نے نہیں الیکٹ ہونا, یہ ایک دوسرے لیول کی بات ہے. پاکستان کا مستقبل کیا ہونا ہے, ہم نے اگر دنیا میں ایک ٹیکٹونک شفٹ جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ کچھ جو ہے ایک شکل نمودار ہو رہی ہے, ایک کیمپ ہے امریکہ کا, اس کے ساتھ شاید کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, پھر چائنا دوسری طرف ہے, ہم بیچ میں ہیں, ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. تو اس سطح پہ تو 7 لاکھ فوجی نہیں شامل ہوتے. اس سطح کے جو فیصلے ہیں, جو سوچ ہے, اور اس کو پاکستان کی سیاست میں کیسے داخل کرنا ہے اس سوچ کو, یہ فیصلہ ایک محدود سطح پہ ہوتا ہے. سمپل سلوشن نہیں ہے کہ آپ لوگ باقی پولیٹیکل فورس کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کریں اور آپ سارے مل کے فوج سے بات کریں. فوج بھی سن لے گی بیکاز سارے ایک طرف ہوں گے. وہ ان سے آپ بات نہیں کرتے. وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے, اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, جہاں کہتے ہیں پرابلم ہے وہیں آپ جا رہے ہیں. کسی سے دوا نہیں ہم لے رہے. میں آپ کو یقین مالک صاحب میں آپ کو دلاتا ہوں, یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بیانیہ بنا جا رہا ہے, یہ بیانیہ نہیں چلے گا, نہیں بکے گا کہ ہم بس خواہش مند ہیں کہ فوج ہمارا ہاتھ تھام لے, ہمیں پھر اقتدار میں لے آئے, ہم پھر گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ماضی کو دیکھتے رہیے, میں آپ کو مستقبل اور حال کا بتا رہا ہوں. آج حال میں کون بیٹھا ہوا ہے گود میں, وہ سب کے سامنے. ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آگے چلیں, جمہوریت اور جو ادارے ہیں ان میں ایک مفاہمت ہو, جو اداروں کا ایک پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے نظریہ ہے, وہ ہماری سیاست کا حصہ بنے, پارلیمان کی سوچ کا حصہ بنے اور ہم آگے بڑھ سکیں. یہ ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آتا, مجھے اس میں کوئی اطار کے لونڈے سے دوا لینے والی بات نظر نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل ملنا ہے, اور اس وقت یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے, نیشنلسٹ ہوں, پختون نیشنلسٹ ہوں, بلوچ نیشنلسٹ ہوں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. ہم شیعہ سنی ایک طرح کا ہم نے اتحاد پیدا کر دیا ہے, سنی اتحاد. سب سے ریلیونٹ تو سلمان 2 پارٹیز ہیں نا, ایک پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں وہ ریلیونٹ تب جس طرح دیکھیں, جس طرح آپ نہیں مجھے بتائیں, واقعتاً یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جمہوریت پہ اس طرح کہنے کو, جب پی ڈی ایم بنی تھی اس پہ بھی 13 جماعتیں تھیں, سوائے 3 جماعتوں کے باقیوں کا تو نام بھی نہیں کسی کو پتا تھا. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, کوئی بھی طاقت جو ہے دھکا مار کے ہمیں نہیں کہہ سکتی کہ ان سے آپ کیا مکالمہ کریں, جو ماننے کو ہی نہیں تیار کہ 8-9 فروری کو ایک سانحہ درپیش آیا اس ملک کے آئین کے حوالے سے, انتخابی عمل کے حوالے سے. پہلے وہ مکالمے کی سطح تو آئے نا, ہم ماننے کو تو تیار ہوں کہ کچھ بہت غلط ہوا, آئندہ ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا, اور آؤ اب بیٹھ کے بات کرتی ہیں. جی خورم کو بھی لے لیں, 2029 کی بات کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے اپنے دوست, مجھے ایک جملہ بولنے دیں خرم صاحب. میرے اپنے دوست خرم صاحب بھی میرے دوستوں میں شامل ہیں, لیکن ان کے بہت سے ان کے پارٹی کے اور لوگ, اور یہ جانتے ہیں میرا اشارہ کہاں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سلمان صاحب بہت برا ہوا آپ کے ساتھ, ہم مانتے ہیں, لیکن 2024 کو چھوڑ دیجیے, آئیں 2029 کی بات کرتے ہیں, اگلی دفعہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ کس نے دیکھی ہے, آپ آج سے بات شروع کریں. یہ مکالمہ اگر آپ نے آج سے شروع کرنا ہے تو مکالمہ ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 2029 کی بات کرو, تو وہ ہم نے نہیں دیکھا 2029 میں کیا ہوگا, شاید اس سے بھی بدتر ہو. ہمیں تو آگے جمہوریت کا جو مستقبل ہے اس ملک میں, وہ تاریخ نظر آتا ہے. اگر 2024 8 فروری کا ماڈل آئندہ بھی آنا ہے تو پھر اس ملک میں فسطائیت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. جی خرم صاحب. جی, یہ ان سے مکالمہ کرنا چاہتے ہیں جن کو ان کے بانی چیئرمین جانور کہہ چکے ہیں, جن کو غدار کہہ چکے ہیں, جن کو میر جعفر میر صادق کہہ چکے ہیں, جن کو امریکہ کے ساتھ سازش کا حصہ قرار دے چکے ہیں, جنہیں اپنے اور اپنی اہلیہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں کہ جی یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ پھر امریکی سفیر سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, پھر یہ برٹش ہائی کمشنر سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کو انہوں نے متون کیا تھا, یہ آپ ان سب سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اقتدار وہاں سے آئے گا, تو لہٰذا اب ہم امریکہ سے بھی بات کریں گے جن کو ہم نے 1.5 سال متون کیا, ہم مقتدرہ سے بھی بات کریں گے جن کو ہم نے مستقل متون کیا. تو یہاں جمہوریت کہیں نہیں آ رہی نظر کہ جی جمہوریت کے لیے کوشش ہو رہی ہے. کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ بانی چیئرمین کی ذات کو بچا لیا جائے اور کسی طرح وہ قبولیت حاصل کر لی جائے کہ چلے آج نہیں تو اگلے الیکشن میں دوبارہ یہ ان کے کندھوں پر چڑھ کر آ جائیں.
تو یہاں اگر آگے بڑھنا ہے مالک صاحب تو بات بہرحال سیاسی جماعتوں سے کرنی ہوگی. اور میں نے اسی لیے شروع میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا تھا کہ بالآخر چاہے آج سمجھ آ جائے یا 3 سال بعد سمجھ آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک نئی شکل جب تک جماعتوں میں نہیں ہوتی ہم جمہوریت کے راستے پر نہیں چلیں گے. اسی طرح مکالمے پہلے جانور کہیں گے پھر مکالمے کریں گے. چلیں مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا. سلمان آپ سے آگے آپ کا جواب. انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں بیٹھ کے بات کی، یہ بھی ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے تھے، بٹ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو ٹاک. آپ بھی جن کو چور ڈاکو پہلے کہتے تھے، آپ لوگوں کو اپنی جماعت میں بھی شامل کر لیا، پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی بنا لیا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جس کے اوپر ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے وہ پھر ہمیشہ باہر ہی رہا ہے. تو اگر آپ ان لوگوں کو ساتھ لے سکتے ہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بات کیوں نہیں کرتے، وچ از دی اونلی وے آؤٹ اگر ایک پولیٹیکل سکسیس بننا ہے. یہ جواب لوں گا اس بریک کے بعد. بیک ٹو دا شو. سلمان صاحب بریک سے پہلے انہوں نے وہی بات کی تھی کہ آپ لوگ ڈپلیکشس بیہیویئر کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یو لرن اٹ دا ہارڈ وے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس پہ تو آپ جو کامنٹ آپ نے دینا ہے دیں، لیکن ایک طرف آپ کی ٹیم کہتی ہے کہ جی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ 180 ملین پاؤنڈ کیس پہ بھی سزا دیں گے، اور چیئرمین نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی بار بار کہا کہ یار جلدی کرو، جو کرنا ہے کرو، ہمیں پتہ ہے سزائیں دینی ہے سب کچھ. ایک طرف آپ کو یہ سزائیں بھی نظر آ رہی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف انہی سے نیگوسیشنز اور پبلکلی کہنا کہ ہم انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہضم نہیں ہو رہا. کیونکہ ادھر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایون شاید میاں صاحب پریزیڈنٹ بننے کے بعد نواز شریف وہ شاید اپنا بیانیہ تھوڑا سا سخت کرنے کے اوپر تیار ہیں. تو isn't this a time کہ جہاں آپ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی ان لوگوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ؟ اگر آپ کا مائنڈ ہو کہ بات کریں گے تو شاید ادارہ آپ کی بات سن بھی لے. اگر آپ اکیلے سائلوز میں بات کریں گے تو کیسے بات بڑھے گی؟ مالک صاحب ہم بار بار شاید وہی بات دہرا رہے ہیں. اس طرف سے یہی آئے گا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں جمہوری عمل کو تقویت پہنچانے کا، یہ تو ہاتھ پکڑ کے آنا چاہتے ہیں. میں کہتا رہوں گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ووٹر، ہماری پارٹی بالکل یہ نہیں چاہتی. تو ایک تکرار ہے جو ہم کرتے رہیں گے، اس میں ہم آگے بڑھ نہیں. لیکن یہ ضرور بتا دیں، آپ 180 ملین پاؤنڈ میں کنوکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سزا ہوگی؟ کی ظاہر کر رہی ہے. میں ان مقدمات میں ڈیالہ جیل میں خود کھڑا رہا ہوں. وہ تو ایک حکم کے تحت تمام معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کی اپیل جب ہائی کورٹ سپریم میں آئے گی تو آسان نہیں ہوگا ان کنوکشنز کو مینٹین رکھنا. لیکن ایک مجھے مثال دینے دیجئے. دیکھیں امریکن ایمبیسڈر سے عمر ایوب صاحب ملے، بہت اس کا واویلا کیا گیا، دیکھیں یہ یو ٹرن ہے، یہ کیوں ملے. حقیقت اس کی یہ تھی کہ امریکن ایمبیسڈر صاحب نیشنل اسمبلی آ رہے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے ایمبیسی نے منسٹری آف فارن افیئرز سے درخواست کی کہ ہم جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی، وہاں ہماری ملاقات کرائیے اسپیکر سے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے. منسٹری آف فارن افیئرز نے خط لکھا، اور اس کے بعد اسمبلی کی پریمیسز میں وہاں جو ان کا دفتر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، وہ آئے اور ان سے ملاقات ہو گئی. اب انہوں نے ان سے ملاقات عمر ایوب صاحب نے کی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آن دی ریکویسٹ آف دی منسٹری آف فارن افیئرز. اس کو ایسے اس کی تعبیر کی گئی اور ایسے اس کو پروجیکٹ کیا گیا جیسے ہم جا کر کوئی ان سے گزارش کرنے گئے ہیں. دیکھیں بیانیہ بنانا بڑا آسان ہے. سلمان کیسے تعبیر نہ کریں؟ میری گزارش ہے کیسے تعبیر نہ کریں جب آپ نے 1.5 سال ایک ملک کو، پورے ملک کی حکومت کو آپ نے رگیدا ہے عوام میں اور کہا ہے جی ہماری حکومت کو گرانے والا امریکہ تھا، اور اب آپ اسی کے ایمبیسڈر سے ملیں گے، سوال تو اٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو انہوں نے دعوت دی تو آپ نے مل لیا. آپ نے اس ملک کو 1.5 سال آپ کے لیڈر نے بطون کیا. ٹو بی فیئر سلمان، اس میں 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کتنی ایک اور باتیں مانتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز کی، لیکن سلمان اس کا ایک اور کانٹیکسٹ بھی ہے. جب ایون جرنلسٹ بھی ملے تھے جا کے ایمبیسڈر کو، جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے نام، پتے، ٹیلی فون نمبر سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگوں نے ڈال دیے تھے اور ان کو ایز اے غدار پینٹ کر دیا تھا. اس لیے یہ ایک سپر سینسٹیو سبجیکٹ ہے، شاید نہ بنتا. آپ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا تھا. دیکھیں حیرانی مجھے اس بات پہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایک آئینی عہدہ ہے، اور ایک فارن گورنمنٹ جب منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے کہتی ہے کہ ہم ملنا
چاہتے ہیں تو یہ فرض ہو جاتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ وہ ملے. لیکن اس کے علاوہ بھی میں کہوں گا کہ اگر ہم امریکہ سے ملیں، ان کے ایمبیسڈر سے ملیں، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وی آر دا گورنمنٹ ان ویٹنگ. مجھے تو کوئی نقص نظر نہیں آتا. میری گزارش ہے بانی چیئرمین بطور وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن سفارتکاروں سے کیوں ملتی ہے. ماضی میں بار بار انہوں نے اپوزیشن کو غداری کی حد تک کہا کہ جو اپوزیشن سفارتکاروں سے ملنا غلط ہے اور غداری ہے. اب وہ خود مل رہے ہیں. اصل تو کنٹرڈکشن یہ ہے کہ جس اے ایمان والوں وہ کیوں نہیں کرتے جو کہتے تھے تم. جب آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا سفارتکاروں سے ملنا غداری ہے تو جب آپ خود ملے تو وہ ٹھیک ہے. وہ غداری نہیں ہے. یہ غیر متعلق بات ہے. ایک سازش کے ماحول میں ملنا اور بطور لیڈر آف دی اپوزیشن ملنا یا لیکن سلمان who will decide who decides کہ سازش کا ماحول ہے. یہ تو کوئی یہ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی میں تو چاہتا ہوں سارے سب کو ملیں. میں تو ٹوٹلی مجھے کوئی چیز نہیں لگ رہی کیونکہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا جب باقی لوگ ملے تھے. مسلط کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ماضی کا ایک اپنا کانٹیکسٹ تھا، سیاق تھا. آج کا سیاق و سباق کچھ اور ہے. کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں رہ سکتی غیر ملکیوں سے ملے بغیر، غیر ملکی قوتوں سے ملے بغیر، سفارتکاروں سے ملے بغیر. دن دہاڑے ملتے ہیں ہم، اور اگر ہم ملتے ہیں تو پاکستان کی فلاح کے لیے ملتے ہیں. مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ملک سے ہمیشہ کے لیے کٹی کر لیں. ایک دفعہ تو نہیں ہے نا. اٹس ناٹ اے ون ٹائم ڈیل تو نہیں ہے نا. پورا 1.5 سال ایک سازش کا بیانیہ نہیں. خرم صاحب ایک بات سنیں. خرم صاحب ایک بات بتائیں. خرم صاحب ایک بات بتائیں. نہیں خرم صاحب ایک بات بتائیں. ہر چیز کو ایک کانٹیکسٹ میں تو رکھنا ضروری ہے نا. اگر ایک ٹائم پہ کسی سے تعلقات خراب ہو، یو تھنک دیٹ پرسن از آؤٹ ٹو گیٹ می. اب وہ ساری زندگی کا تو نہیں ہو جاتا اس طرح. تو آپ لوگوں نے آپ لوگ میں خرم صاحب سے پوچھتا ہوں نا، اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں جی باجوہ صاحب نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ان کی ایکسٹینشن میں آپ شامل تھے. تو اس طرح تو چیزیں پھر آگے پیچھے ہوتی ہیں ہر ایک کی. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ ایکنالج کریں کہ آپ نے پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا 2.25 سال، اور آپ نے غلط کیا. اور آپ نے کہا کہ جناب امریکہ ہمارے خلاف سازش میں شامل نہیں تھا. اگر تو شامل نہیں تھا تو یہ بھی ایکنالج کریں، اور اگر تھا تو پھر ملنے سے اعتراض کریں. کیونکہ بانی چیئرمین بطور وزیر اعظم اپوزیشن کو خود آن ریکارڈ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے جا کے وہ سفارتکاروں سے ملے. بھئی اگر آج آپ اسرٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ضرور ملنا چاہیے، اگر میں ایگری کرتا ہوں کہ ملنا چاہیے. چھوڑ دیں اس بات کو، اب دونوں اس بات کو چھوڑ دیں. میرے پاس 2-3 منٹ ہے. سلمان جو آج آپ کے اوپر واپس آ رہے ہیں. سلمان آپ بھی بتائیے، خورم صاحب آپ بھی بتائیے، جتنی مسٹرسٹ ہے کیا بیسس بن سکتی کہ آپ کی پارٹیز آپس میں بات کریں؟ بیکاز اگر پی ایم ایل این کہتی کہ ہم بات کرنے پہ تیار ہیں، جو آج خواجہ صاحب نے کر دیا ہے پارٹی کے ساتھ، تو وہ تو لگتا ہے کہ نہیں، کوئی تیار نہیں ہے. سلمان آپ بتائیں، شارٹ آف سینگ کہ جی حکومت چھوڑ کے ساری سیٹیں ہمیں واپس کر دو، وہ تو انہوں نے نہیں کرنی. واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو وہ مانے نا کہ کچھ غلط ہوا، اور مانے کہ ایک ثانیہ ہوا. وہ کہتے ہیں کچھ ہوا ہی نہیں. پھر آپ بھی مانے کہ آپ بھی کچھ لوگ میں 9th میں شامل تھے، not as a party as individual. آپ بھی May 9th پہ ٹوٹل ڈینائل کرتے ہیں. وہ فیبروری 8th کا ٹوٹل ڈینائل کرتے ہیں. دونوں انوالوڈ ہیں. وہ فیبروری 8th کا انوالوڈ ہیں، آپ نے 9th میں انوالوڈ ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ ضرور 30 40 50 100 لوگ ہوں گے انوالوڈ، جنہوں نے گملے توڑے، جنہوں نے ٹریس پاس کیا. ان کو آپ بالکل سزا دیجئے. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ 10,000 لوگوں کو آپ نے معطوف کرنا ہے، ایک ہی شخص پہ آپ نے 6 مختلف شہروں پہ مقدمے بنانے ہیں اسی دن کے حوالے سے، تو یہ آپ کا جھوٹ کہیں نہیں پہنچے گا. جو 50-100 لوگ تھے ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے، ان پہ مقدمے بناتے اور صحیح مقدمے بناتے، تو آج تک تمام مقدمے ختم ہو چکے. لیکن آج آپ کے لیڈر، آج آپ کے عمر ایوب صاحب نے ہاؤس میں کھڑے ہو کہا ایبسولوٹلی ہمارا کوئی بندہ نہیں تھا. آپ لوگ بھی تو دوسری ایکسٹریم کرتے ہیں نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، ہم ہنستے ہیں. جب آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہو کے کہتا ہے ایبسولوٹلی پی ٹی آئی کا کوئی نہیں تھا، تو اس پہ بھی ہنسی آتی ہے. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کرنے موجود. اس احتجاج کے دوران اگر ٹریس پاس ہوا، یہی میں کہہ رہا ہوں، ایک لکیر ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا. کسی پراپرٹی میں اگر وہ داخل ہو گئے تو اس کی 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سزا ہوگی، وہ آپ دے دیجئے. جہاں تک مالک صاحب ان سے پوچھئے کہ پشاور کی غلہ منڈی میں 150 زندہ جانور کس نے جلائے ہیں؟ ان کو خود ہی آگ لگ گئی تھی.
रेडियो पाकिस्तान पेशावर को खुद चलाए ना मुकदमा, फिर उसका मुकदमा चलाएं, पता करें कि किसने आग लगाई। देखिए मालिक साहब मुझे अर्ज करने सर I've run out of time totally, मेरी बिल्कुल I've run out of time आप दोनों का, मुझे आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सॉरी हमारा वक्त खत्म हो, टाइम वैसे ही थोड़ा था। नाज़रीन आपने देखा, मुझे तो लगता है अभी गुफ्तगू ना इधर होनी है, ना पॉलिटिशियंस की आपस में होनी है, ना इदारे की पीटीआई के साथ होनी है। अभी ऐसे ही चलेगा जब तक कोई और सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।